اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ آج میں ایسی بات کرنے جا رہا ہوں یقیناً جس کو سن کر آپ بھی کہیں گے کہ واقعاً یہ بات بہت ہی اچھی اور بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہو۔ اکثر جوان پوچھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی صفت کیسی ہوتی ہے، اوصاف اولیاء کون کون سے ہوتے ہیں، خدا کے ولی میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو نہج البلاغہ سے مولا کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ارشادات میں سے ہم اولیاء خدا کی اوصاف کا تذکرہ کریں گے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کی دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، ان کے قلوب اللہ کے خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں۔ ایک لحظہ بھی خدا کے خوف سے ان کے قلوب خالی نہیں ہوتے۔ اور مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں اور قرآن ان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کا کردار قرآن کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے اور یہ قرآن کی برکت سے زندہ ہوتے ہیں۔ میرے مولا نے اولیاء خدا کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو خدا کا ولی ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں یہ بندگان خدا ان کے حریص نہیں ہوتے۔ اور میرے مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں کہ جو انسان کو مار دیتی ہیں، یعنی خواہشات انسان کو مار دیتی ہیں، لیکن جو اولیاء خدا ہوتے ہیں یہ خواہشات کو مار دیتے ہیں۔ اور میرے مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی دنیا کی حقیقت پر نگاہ و نظر ہوتی ہے، دنیا کی حقیقت کو یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی دنیا کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت ان سے چھپی نہیں ہوتی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ یہ دنیا ان کی نگاہ میں ہلکی سی ہوتی ہے، اس دنیا کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے میرے مولا نے فرمایا ایسے ہوتے ہیں کہ آخرت کے امور میں ہمیشہ مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ جن اعمال سے آخرت بنتی ہے ان اعمال پر ان کا توجہ اور ان کی طرف یہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور مولا نے یہ فرمایا کہ ان کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ ان کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ بندگان خدا کی حیثیت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کو حیثیت دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر یہ اوصاف، اگر یہ صفتیں کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ انسان عام انسان نہیں ہے، واقعاً یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مولا کے اس فرمان پر عمل کریں، ہم اللہ کے بندوں کو اہمیت دیں، دنیا کی حقیقت کو ہم سمجھیں، آخرت کے امور کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔
ہم قرآن سے تمسک رکھیں، ہم قرآن کو سمجھیں تاکہ ہم اس مقام کو پائیں جو مقام ایک انسان کا